بس اسی دن سے پھر کسی کو آرام نہ ملا۔ اللہ اعوذ باللہ، حد ہو گئی، واقعی حد ہو گئی۔ یعنی قبر کے اندر باقاعدے وہ کوئی نسخے تھے کیا، مٹیوں میں ملا رہا تھا، نیچے نیچے اوپر اسپورٹ کر رہا تھا، پھر وہ مر گیا تھا، مرا نہیں تھا وہ زندہ تھا۔ نمبر 3، کیا دیوبندی مولوی قبروں میں زندہ رہتے ہیں؟ جب وہ مر جائیں تو زندہ رہتے ہیں؟ نمبر 4، اوپر کا آرڈر ان کے اوپر بھی چلتا ہے۔ بیٹا بڑا تیز مزاج تھا، ڈر گیا باپ۔ ارے جسے اللہ کا خوف نہ ہو ظاہر ہے اسے بندوں ہی کا ڈر لگے گا۔ دنیا فائدہ اٹھا رہی تھی، بیٹے کی دھمکی پر جناب علی یہ باپ ڈر گیا، اور قبر کے نیچے یہ تو دیوبندیوں ہی کے کان ہو سکتے ہیں کہ سناتے ہیں، ہاں یا تو ہمارے بریلی، ابھی تک بریلوی حضرات سنگ مرمر لگا کر کے سناتے تھے، اب ان دیوبندیوں سے کوئی پوچھے وہ تو مشرک تھے سنانے پر، اور تمہیں کیا لقب دیا جائے، تمہیں کیا کہا جائے؟ اور ہمارے ہندوستان کے غیرت مند مولویوں، ہم تمہیں دعوت دیتے ہیں کہ تم اپنے آپ کو کتاب و سنت کا داعی سمجھتے ہو تو اپنی زبانیں کیوں نہیں کھولتے ہو؟ ان کے خلاف اٹھ کر کے جہاد کرنا یہ بہت بڑا جہاد ہے۔ کیوں؟ یہ بدعقیدگیاں پھیلاتے ہیں امت کے اندر، اور جب کوئی ان کے اوپر زبان کھولتا ہے تو کہتے ہیں کہ امت کے اندر اختلاف پیدا ہوگا۔ ابھی یہ تو سب سے پہلے اختلاف کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا وجود اختلاف، ان کا باقی رہنا انتشار۔ اس لیے کہتے ہیں کہ جناب علی اس کے بعد کسی کو آرام نہ ہوا، جیسے شہرت آرام کی ہوئی تھی ویسے ہی یہ شہرت ہو گئی کہ اب آرام نہیں ہوتا، پھر لوگوں نے مٹی لے جانا بند کر دیا، تب جا کر کے راحت ملی۔ یہ کیا بدعقیدگی ہے؟ یہ واقعہ نہیں، یہ بدعقیدگی کا ایک نمونہ ہے۔ جی قبروں کے اندر ان کے سوئے ہوئے مردے سارے کے سارے زندہ رہتے ہیں، اور یہ سب اوپر والوں کو شفا پہنچاتے ہیں، اوپر والوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں، مرنے کے بعد بھی ان کی کرامتیں چلتی رہتی ہیں۔ استغفر اللہ۔ مجھے بتاؤ آج بھی تمہارا کوئی ملا مرے تو تمہارا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ اور کہنے والوں نے تو میں نے بتایا تھا کہ بھٹکل کے اندر کسی مولوی نے، یہ بھٹکل نیوز کے اندر جو آتا ہے اس کے اندر باقاعدے، میں نے بتایا نہیں کہ اس کے اندر باقاعدے یہ بیان دیا ہے کہ مولانا علی میاں ندوی جو مر گئے ہیں وہ بہت بڑے تصرف والے تھے اور بہت توجہ فرما دیتے تھے تو سب کچھ بیڑا پار ہو جاتا تھا، بہت بڑے ولی اللہ تھے لیکن کسی سے کچھ کہتے نہیں تھے، نہ بڑ مارتے تھے، اور ان کی شکل، ان کی صورت بعین ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت ہے۔ استغفر اللہ۔ یہ ہمارے دیوبندی بھائی لوگ ہیں، ہاں یہ بریلوی نہیں، یہ دیوبندی لوگ ہیں۔ ہم نے کہا، کسی نے کہا کہ مولانا اب کیا ہوگا؟ میں نے کہا تھوڑے دن صبر کرو، ابھی تک صورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی ہے، پورا دیوبند مدینہ بنے گا یا پورا سہارنپور ندوہ مدینہ بنے گا، اور پلی میاں ندوی پھر وہی سب کچھ ہوگا جو ان کے یہاں ہوتا۔ تھوڑا صبر کرو، آنے والی نسلیں سب کچھ کرنے والی، اور یہی ہوتا ہے میرے عزیزوں، میرے دوستوں۔ اچھا جناب، اب یہ بزرگ لوگ اس طرح سے کرتے ہیں۔ ایک اور واقعہ میں آپ کو بتاؤں، ملفوظات حصہ اول جلد اول اور صفحہ نمبر 108، یہ ملفوظات اعلی حضرت، یہ دیکھیں 108 نمبر کے صفحہ کے اندر، یہ دیکھیں حضرت کیا فرماتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ دیکھیں اسی یا جنید کے بعد ہی یہ واقعہ ہے۔ کہتے ہیں کہ دو صاحب اولیاء کرام، یہ بھی اولیاء کرام کی فہرست میں ہے، دیکھیں ان کی بھی گپ بازی اور جھوٹ دیکھیں۔ یہ بریلویوں کے مولوی ہیں، حنفیوں کے یہ مولوی ہیں، یہ اولیاء کرام ہے۔ سنو، کہتے ہیں ایک دریا کے اس کنارے اور دوسرے دریا کے اس پار رہتے تھے، ایک اس پار رہتا تھا ایک اس پار رہتا تھا، ہے نا۔ ان میں سے ایک صاحب نے اپنے یہاں کھیر پکوائی، پیر صاحب کے ہاں کھیر پکی، اور خادم سے کہا تھوڑی ہمارے دوست کو بھی دے آؤ۔ خادم نے عرض کیا کہ حضور راستے میں تو دریا پڑتا ہے، کیوں کر پار اتروں گا، کشتی وغیرہ کا کوئی سامان نہیں ہے، میں کیسے ان بزرگ کے پاس جاؤں گا؟ فرمایا دریا کے کنارے جاؤ اور کہو کہ میں اس کے پاس سے آیا ہوں جو آج تک اپنی عورت کے پاس نہیں گیا۔ سنو، دریا سے جا کے کہو میں اس کے پاس سے آیا ہوں جو آج تک اپنی عورت کے پاس نہیں گیا۔ خادم حیران ہو گیا کہ حضرت یہ کیا معمہ ہے اس واسطے کی یہ 2-2 4-4 5-5 بچے ہے نا، یہ اولاد جو ان کی پھر رہی تھی،
ابے ڈرا، وہ بھی ڈرا ہوگا کہیں یہ الزام میرے سر تو آنے والا نہیں ہے، ابے یہ تو اپنی بیوی کے پاس جاتے نہیں، پھنس گیا خادم اب یہ بیچارہ۔ لیکن کہتا ہے بہرحال تعمیل حکم ضروری تھا۔ یہی واقعہ سیم یہی واقعہ تبلیغی نصاب کے اندر زکریا صاحب نے لکھا ہے، فضائل ذکر کے اندر غالباً ہے یہ واقعہ، سیم یہی واقعہ۔ اس کے اندر تھوڑا سا انہوں نے بڑھا چڑھا کے لکھا ہے کہ جب پیر صاحب نے یہ کہا کہ جاؤ دریا سے یہ کہہ دینا کہ میرے پاس، میں اس کے پاس سے آیا ہوں جو آج تک اپنی بیوی کے پاس نہیں گیا، تو بیوی بالکل غصے میں آگ بگولا ہو گئی، کہنے لگی یہ کیا 10-5 بچے 8-10 لڑکے جو ہیں یہ کیا حرامی ہیں؟ کیا ہم دوسرے کے پاس گئے تھے؟ میرا مرد ہو کر کے یہ کہتا میں تمہارے پاس نہیں گئی، تمہارے پاس میں نہیں آیا، میں تمہارے پاس نہیں آیا، تو کیا میں کوئی غلط کام کروائی یہ جو بچے ہیں؟ یہ زکریا صاحب نے لکھا ہے، لیکن اعلیٰ حضرت نے یہ بات اس میں نہیں لکھی ہے۔ بہرحال تعمیل حکم ضروری تھی، دریا پر گیا اور وہ پیغام جو ارشاد فرمایا تھا کہا، دریا نے فوراً راستہ دے دیا۔ ہم نے تو ابھی تک یہی معجزہ سنا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دریا پر عصا مارا اللہ کے حکم سے تو دریا 2 ٹکڑوں میں ہو گیا اور اس طرح سے راستہ مل گیا دریا میں۔ لیکن یہ دیکھیں، یہ بریلی شریف کے پیر لوگ ہیں، یہ ان کے بریلی شریف کے اولیاء اللہ ہیں جو موسیٰ سے بھی آگے بڑھ گئے۔ پیر تو پیر، وہاں تو موسیٰ نے ڈنڈا مارا، یہاں تو مرید بھی حکم دے رہا ہے اور باقاعدہ اپنے مرشد کا پیغام سنا رہا ہے، تو دریا انہیں راستہ دے رہا ہے اور اس طرح سے دریا پار ہو رہے ہیں۔ کہتے ہیں اس نے اس پار پہنچ کر ان بزرگ کی خدمت میں کھیر پیش کی، انہوں نے نوشجاں فرمائی، یعنی انہوں نے ہڑپ کر لیا پوری کھیر اور فرمایا ہمارا سلام اپنے آقا سے کہہ دینا۔ خادم نے عرض کی کہ سلام تو جب ہی کہوں گا جب دریا سے پار جاؤں، میں سلام تو جب ہی کہوں جب دریا کے پار جاؤں، دریا تو جوانی پر ہے، میں کیسے اس پار جاؤں گا؟ کہنے لگا جا کر کے اس کے پاس، دریا کے پاس جانا اور اس کے پاس کہنا کہ میں اس کے پاس سے آ رہا ہوں جس نے 30 برس سے آج تک نہ کچھ کھایا ہے نہ کچھ پیا ہے۔ پوری کھیر ہڑپ کر گیا یہ سامنے اور کہتا نہ کچھ کھایا ہوں نہ کچھ پیا ہوں۔ حد ہو گئی گپ کی اور حد ہو گئی جھوٹ کی۔ اور اے حنفیوں کے اولیاء، اور اے میرے حنفی بھائیوں، چاہے وہ دیوبندی ہو، چاہے وہ قادیانی ہو، چاہے وہ بریلوی ہو، چاہے وہ تبلیغی ہو، چاہے جس فرقے سے تمہارا تعلق ہو، کیونکہ تم تو آپس میں بھی بٹ گئے نا، اور یہ اللہ کا عذاب آیا ہوا ہے تمہارے اوپر۔ اور یہی نہیں، ابھی تو اور بھی بٹو گے تم اور اسی طرح پٹو گے۔ اللہ سے توبہ کرو اور قرآن و سنت کو اپنا دستور مانو۔ سنو، کہتے ہیں اب یہ جھوٹ کہاں سمانے والا، سامنے کھایا، پورا ہڑپ کر لیا۔ اور زکریا صاحب نے لکھا ہے کہ اس نے کہا کہ کھا کر کے بھینس ہو گیا ہے نا، اور پھر بھی کہہ رہا 30 برس سے نہ کچھ کھایا ہوں نہ کچھ پیا ہوں۔ خادم شچو پنچ میں تھا۔ یہ عجیب بات ہے، ابھی تو میرے سامنے پوری کھیر ہڑپ کی ہے، انہوں نے لکھا تناول فرمائی ہے نا، میں اس کا ترجمہ ہڑپ کرنا کہہ رہا ہوں، ہڑپ کر، کیوں یہ ہڑپ کرتے ہیں؟ کیوں یہ شیطان ہوتے ہیں، شیطان۔ ہاں آپ کو میں بتاؤں، گلبرگہ والے خواجہ نے اپنی کتاب کے اندر، ان کی کتاب جو ہے اس کا کیا نام، جوامع الکلم، انہوں نے لکھا ہے کہ مردوں کا چلہ کیا ہوتا ہے معلوم؟ مردوں کا چلہ یہ ہوتا ہے کہ 5-6 بکرے اور پتہ نہیں کتنے کلو کی پوڑیاں اور حلوے اور ماڑھے یہ کھائے، 5-6 بکرے ایک وقت میں کھائے اور کھا کر کے چلے میں بیٹھے اور پھر اسی وضو سے باہر نکلے، یہ مردوں کا چلہ ہے۔ ہم نے کہا یہ تو شیطان کا پیٹ ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا ہے کہ مومن ایک اتڑی سے کھانا کھاتا ہے، لیکن شیطان اور کفار جو ہوتے ہیں ان کے 7 اتڑیاں ہوتی ہیں، یعنی بڑا لالچی اور حریص ہوتا ہے، اس طرح وہ کھانا کھاتا ہے۔ تو اس طرح سے دیکھیں، کہتے ہیں کہ فرماتے ہیں اتنی مدت سے کچھ نہیں، مرید سوچنے لگا کہ یہ ہمارے سامنے انہوں نے ہڑپی اور کہتے ہیں اتنی مدت سے کچھ نہیں کھا، لیکن ادب سے کچھ نہیں بولا۔ آ کر